بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دابۃ الارض، قیامت کے قریب نکلنے والا جانور۔ ناظرین، یہ ایک ایسا جانور ہے اور ایسے جانور کی کہانی ہے جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ وہ انسانی شکل کا عجیب الخلقت جانور جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ کس مقام سے ظاہر ہوگا؟ وہ جانور جسے قرآن مجید فرقان حمید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے، کس وجہ سے دنیا میں بھیجا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس جانور دابۃ الارض کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دابۃ الارض کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ دابۃ الارض قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور مختار احادیث نبوی میں اس جانور کا ذکر موجود ہے۔ قیامت کی اس بڑی نشانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہا جاتا ہے وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اس جانور کے آنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احادیث نبوی کے مطابق یہ جانور مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور حسب ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ شاید حکمت اس میں یہ ہے کہ منکرین قیامت کی حکمت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اسی لیے کہ بعد الوقت ہے، ماننے کا وقت گزر چکا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دابۃ من الارض، یعنی اس جانور کے لیے صرف دابہ کا لفظ استعمال ہوا اور ارض کا لفظ زمین کے لیے استعمال کیا گیا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا تھا، اسی طرح کل قیامت میں اسی جانور کو کوہ صفا پہاڑ سے اللہ رب العزت ظاہر کرے گا۔
ناظرین، مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دخان۔ نمبر 3، دابۃ الارض۔ نمبر 4، خروج یاجوج ماجوج۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 6، دجال۔ نمبر 7، 8 اور 9، 3 خسوف، ایک مغرب سے، دوسرا مشرق میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اور نمبر 10، ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی ٹھہرے گی، پھر ان کو لے کر چلے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں قرب قیامت میں زمین سے ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابہ کی تنوین میں اس جانور کے عجیب خلقت ہونے کی طرف اشارہ پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالت و تناسل کے طریقے پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ اور یہ بات بھی اسی حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ دابۃ الارض کا عروج بالکل آخری علامتوں میں سے ہوگا۔ ناظرین، قیامت کی کچھ نشانیاں علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 10 ہے۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی دابۃ الارض ہے، یعنی ایک عجیب جانور اللہ زمین سے نکالے گا۔ ابن کثیر نے باحوالہ ابو داود بلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں یہ روایت بیان کی ہے کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دابہ ان کے چہرے کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن کافر کو پہچانے گا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، مسلم بن حجاج نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامت میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں علامات میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام متقدہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر سکے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دابۃ الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب خلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح، اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرق کی جانب ہوگی، واقع ہے، یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن اگلے دن یہ عجیب خلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا
پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب خلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کلام کا شرف بخشا تھا۔ اسی طرح یہ جانور بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ناظر ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔